کسی کا حنفی شافعی مالکی ہونا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ جب اپنے اس امام کے مخالفت میں کوئی دلیل آ جائے، آیت آ جائے، حدیث آ جائے، تو کم از کم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا تو مرتبہ دینا چاہیے کہ اپنے امام کی وہ والی بات نہ مانی جائے جو آیت یا حدیث کے خلاف۔ اور اگر یہ قاعدہ کہ یا ایک مقلد ہوتا ہے اور ایک مجتہد ہی ہوتا ہے، تو کیا جتنے مدارس میں لوگ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مجتہد ہوں؟ اگر مجتہد ہیں تو پھر مقلد نہیں ہو سکتے، اور اگر مجتہد نہیں ہیں تو مفتی لکھنا جائز نہیں۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کی پہچان، اس پر ایمان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو ان دونوں پر ایمان یہ ہمارے کلمے کا ترجمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، ان سب سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، کلمے کا ٹکڑا ہے۔ وہ کلمہ جس کے ساتھ لوگ کافر ہوں تو اسلام میں آ جاتے ہیں، جہنمی ہوں تو جنتی بن جاتے ہیں۔ وہ کلمہ، اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ حصہ بدلتا رہا، کلمہ پہلے دن سے لا الہ الا اللہ ہی تھا۔ ہر نبی کا اس پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ رسول اللہ۔ یہ اگلا ٹکڑا بدلتا رہا، اور آخری نبی ہیں، رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے اوپر سابقہ انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور یہ کہ ان کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ ان کی شریعت وہ باقی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ رسول ساری کائنات کے لیے۔ تمام انبیاء ان کی رسالت اور نبوت منسوخ ہو جاتی جب اگلا رسول آتا، اور چونکہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اس لیے ان کی رسالت قیامت تک چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بنیادی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ نتیجے کے حساب سے تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ میں مسلمانوں میں بہت جھول ہے، کوئی کلمے کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیتا ہے، کوئی کلمے کا معنی تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی اگلے حصے میں بھی مسلمانوں کے ماننے میں بہت جھول ہے، افراط اور تفریط ہے۔ ایک رب ذوالجلال کی ذات ہے جس میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، جتنے چاہیں منہ پھاڑ پھاڑ کے آپ زمین آسمان کے کلابے ملا دیں، جتنی چاہیں تعریفوں کے پول بنا دیں، آپ اپنی طرف سے جو چاہیں مبالغے کرتے چلے جائیں، اللہ کی ذات میں مبالغہ ہوتا ہی نہیں۔ جتنی بھی تعریفیں کرو گے وہ اس کا حقدار ہی ہے، اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ کا حقدار ہے۔ لیکن مخلوق جتنی بھی ہے ان کی ثناء اور ان کی تعریف اور ان کی نعت اس کی حد بندی ہے۔ جو نیچے ہوتے ہیں ان سب کی حد بندی ہوتی ہے، جو سب سے اوپر ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں امت اسلامیہ یا تو ان کی اطاعت ہی نہیں کرتی، یا ان کے مقابلے میں امتیوں کو کھڑا کر کے نبی سے زیادہ ان کو ترجیح دیتی ہے، یا پھر ان کی شان اتنی بلند کر دیتی ہے کہ رب ذوالجلال کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی صفات نبی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دونوں اینڈ ہی غلط ہے، یا یہ افراط ہے یا یہ تفریط ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ وسط طریقہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں وسط امت بنایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی واجب ہے۔ اطاعت کی بات ہی کوئی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، بات کرتے ہیں محبت کی۔ بھئی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ کہ مجھے بہت محبت ہے، میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، میری اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ بس محبت ہے، اور محبت خالی خولی کھوکھلی طاعت اور فرما برداری کے بغیر۔ یہ محبت نہ عربی زبان میں، نہ اردو زبان میں، نہ لغت میں، نہ ادب میں، نہ محاورے میں، نہ لوگوں کے عرف میں ایسی محبت بالکل نہیں چلتی جس میں طاعت نہ ہو۔ یہ ایک فطری سی بات ہے۔ کئی حجاموں کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے کسی انڈیا کے ایکٹر کا نام لکھ کر کہ یہ اس کا ہے جناب، اس کے نام کا ہے، کہ ہمارے پاس آؤ گے نا تو ہم انڈیا کے ایکٹروں جیسی تمہاری شکل بنا دیں گے۔ اور لوگ جاتے ہیں جی میرے بال فلاں ایکٹر جیسے بنا دو۔ یہ محبت ہے؟ غلط ہے، اچھی ہے، الگ بات ہے۔ ان سے محبت ہے، اس جیسی شکل بنانا پسند کرتا ہے، اس جیسے بال کٹوانا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی ایکٹر کپڑا پہن لے تو وہی اگلے دن رواج بن کر بازار میں آ جاتا ہے۔ یہ محبت ہے لوگوں کی۔ وہ پتلون پھاڑ کر پہنے تو نوجوان پتلونیں پھاڑ کر پہننا شروع کر دیتے ہیں، بڑی بات ہے۔ وہ جس کلر کی پہنے لوگ اس طرح کی پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو محبت اسی کا نام ہے، لأن المحب لمن يحب مطیع۔ محبوب جو ہوتا ہے اس کی محبت کرنے والا طاعت کرتا ہے۔
وہ آ کر نہیں کہتا مجھ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو، وہ نہیں کہتا، وہ اندر سے دل خود ہی اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ انڈیا کے ایکٹر جیسی شکل بنانا جائز ہے یا نہیں، کبھی نہیں پوچھا، اس نے فتویٰ نہیں پوچھتا تھا۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا بتاؤ سنت ہے تو چھیل دوں، فرض ہے تو پھر سوچوں گا، سنت ہے تو چھیل دوں، فرض ہے تو پھر سوچوں گا۔ میں کہتا ہوں پوچھتے ہی کیوں ہو؟ تیرا سوال بنتا ہی نہیں۔ اگر تیرے دل میں ان کی محبت اپنی جان سے زیادہ ہے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ سوال نہیں بنتا یہ، اس میں سوال کرنا ہی محبت کے خلاف ہے۔ جب تجھے اتنا پتہ چل گیا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارک کیسی ہے تو بات ختم، اور تو ان سے محبت کرتا ہے۔ اور کبھی اپنے دل سے پوچھا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہو یا کسی ہندو اور عیسائی کی شکل میں رب کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہو؟ اللہ کے دربار میں بندہ کھڑا ہوگا اور جس شکل میں دنیا سے جائے گا ویسا ہی جائے گا، جیسے کپڑوں میں جائے گا ویسا ہی جائے گا، جو بولتا ہوا جائے گا وہی بولتا ہوا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص اپنی سواری سے گر کے فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغسلوہ وکفنوہ فی ثوبیہ، اس کو نہلاؤ، ولا تمسوہ بطیب، یہ حاجی ہے، اس کو خوشبو نہ لگانا، ولا تخمروا راسہ، اس کا سر نہ ڈھانپنا، اس کے احرام میں ہی اس کو کفن دے دو، سر نہ ڈھانپو، خوشبو نہ لگاؤ۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ قیامت والے دن لبیک لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ احرام میں گیا ہے، احرام میں اٹھے گا، لبیک کہتا ہوا گیا ہے، لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ احرام تو ایک خارجی چیز ہے، پھٹ جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن کوئی چائنا نے ایسی مشین نہیں بنائی کہ جب تو مر جائے پھر تیری شکل صحابہ کرام جیسی کر کے تو پھر آپ کو دفن کیا جائے، اور نہ کوئی اتنا تکلف کرتا ہے۔ جس شکل میں آج ہو ایسی شکل میں مرو گے، ایسی شکل میں اٹھو گے۔ تو اپنے دل سے پوچھو کہ کس شکل میں رب کے دربار میں کھڑے ہونا چاہتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی شکل تجھے پسند نہیں تو محبت تیری کس درجے کی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جو محبت طاعت کے بغیر ہے وہ محبت خالی دعوے کی ہے، وہ زبانی جمع خرچ ہے، وہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کا ان کی ذات بابرکات سے تعلق ہے کہ گرمی لگی تو بٹن کھول دیا، اور زیادہ گرمی لگی تو قمیص اتار دیا، حاجت ہوئی تو حاجت روائی کے لیے چلے گئے، یہ آپ کی ذات سے متعلقہ سنتیں ہیں۔ ہمیں گرمی نہیں لگی ہم نہ بٹن کھولیں، ان کو لگی تھی انہوں نے کھول لیا۔ لیکن کئی صحابہ ایسے تھے وہ ان باتوں میں بھی آپ کی پیروی کرتے تھے۔ محبت ہے، کیا کہیں۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا آئے اور آپ کو ملے تو آپ کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ راوی کہتا ہے ما رؤی کعب ولابنہ الا فاتح الازرار، آئندہ زندگی میں جب بھی کعب اور اس کے بیٹے کو کسی نے دیکھا ان کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ محبت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہے، حج پر گئے، ایک جگہ جا کر جنگل میں بیٹھے اور اٹھ کر آ گئے، پوچھا یہ کیا آپ نے؟
کہا مجھے پیشاب وشاب نہیں آیا ہوا تھا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تھے تو آپ نے یہاں بیٹھ کر قضاء حاجت کی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں ان کے قدموں کے نشانوں پہ قدم رکھتا ہوا جاؤں۔ حالانکہ یہ وہ سنتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی ذات سے متعلقہ ہیں، لیکن محبت کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا۔ تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور فرما برداری خصوصی طور پر ان معاملات میں جو شریعت سے متعلق ہیں یہ لازم ہے، یہ ہمارے کلمے کا جز ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دروس میں کیا تمام صحابہ بیٹھتے تھے؟ بولو، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کبھی جہاد پر ہیں تو لوگ کتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ کے وقت اگر 24 گھنٹے صحابہ آپ کے پاس رہتے تھے تو دنیا کیسے چلتی تھی؟ پھر ہو نہیں سکتا۔ وہ صفے والے تھے مسکین، وہ نہیں جاتے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے اکثر ان میں سے، باقی تو لوگ اپنے کام دھندے کرتے رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی 24 گھنٹے کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ آپ گھر سے باہر تشریف لاتے، جو موجود ہوتے ان کو بتا دیتے کہ اللہ کا یہ پیغام آیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی، رات 1-2 کا ٹائم تھا۔ اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ کعب کی توبہ نازل ہو گئی ہے، میں باہر جا کر بتا دوں؟ بیوی کہنے لگی حضرت دل میں ہوگا کہ 8-9 دن کے بعد باری آئی ہے اور ابھی ادھر رش لگ جانا تو آپ صبح بتا دینا، ابھی ہماری نیند خراب کریں گے سب۔ تو کسی وقت بھی وہی آ سکتی ہے۔ ایک حدیث موجود لوگوں کو بتائی ہے، اگلے درس میں وہ نہیں کوئی اور ہیں، وہ اگلی ان کو بتا دی ہے۔ اگلے درس میں کچھ ان میں سے ہیں، کچھ ان میں سے ہیں، ان کو بتا دی ہے۔ تو سب صحابہ کا دین کا علم برابر نہیں تھا۔ ایسے ہی جو بنیادی چیزیں ہیں، اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الطاعت ہے، اور ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، آخرت پر ایمان، جنت جہنم کا اور عقیدہ اور یہ جو تقدیر وغیرہ کے مسائل ہیں، یہ بنیاد تو سب کے پاس تھی، لیکن جو فروعی باتیں ہیں وہ سب کے پاس برابر نہیں تھی۔ ایسے ہی فتوحات ہوتی گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا ذمہ دار بنا دیا، اگلی بار حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیج دیا، تو ذمہ داریاں پھیلاتے گئے، جس کے پاس جتنا علم تھا وہ وہاں جا کر اپنے شاگردوں کو سکھاتے رہے۔ تو جس طرح صحابہ اکرام میں یہاں تفاوت تھا علم کا، ایسے ہی وہ تفاوت منتقل ہو گیا پورے علاقوں میں۔ جس علاقے میں جو صحابی گئے ہیں انہوں نے عقیدے کی باتیں تو ساری بتا دی، اور جو باقی ان کے جانے کے بعد یا ان کے غائب ہونے کے وقت حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں، وہ انہوں نے ان کو نہیں سکھائیں۔ تو وہی علم کی کمی بیشی علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ ایک علم کوفے میں ہے، بصرے میں نہیں ہے، ایک بات کا علم یمن میں ہے، دوسری کا علم کسی اور علاقے میں ہے۔ تو پہلی صدی ہجری میں یہ مسئلہ درپیش رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفے کے قاضی بن گئے، مفتی بن گئے، مربی بن گئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر بن گئے۔ دوسری صدی ہجری میں اس بات کو شدت سے محسوس کیا گیا کہ علم موجود ہے دنیا میں مگر ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، ہمیں اس پہ اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اور کمیونیکیشن گیپ ہے، آنا جانا بہت مشکل ہے، کسی قسم کے وسائل اعلام موجود نہیں ہیں،
تو کیا کیا جائے؟ پھر یہ بیڑا اٹھایا محدثین کرام نے، جتنے تھے، امام زہری سے لے کر امام حسن بصری رحمہ اللہ، اور آگے چلتے جائیں امام احمد، پھر یہ جو کتب 9 والے ہیں، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، طبرانی، ان سب نے پورے علاقوں میں گھوم گھوم کر علم کو جمع کیا، لمبے لمبے سفر کی۔ ایک شخص نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سفروں کا ذائچہ بنایا ہے، اس کے مطابق حضرت امام بخاری نے حدیث کی طلب کے لیے 14,000 کلومیٹر سفر کیا ہے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل، کشتیوں پہ، جیسے بھی ہو سکا۔ پتہ چلا فلاں علاقے میں ایک حدیث بندے کے پاس ہے، وہاں پہنچ گئے، اور پھر پتہ چلا یہ بندہ قابل اعتبار نہیں، حدیث آگے بیان نہیں کی کیونکہ بندہ قابل اعتبار نہیں۔ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 5 بندے ہیں، میرے استاد نے جس سے سنا ہے مجھے پتہ چلا وہ بھی ابھی تک زندہ ہے، تو اپنے استاد کو سکپ کرنے کے لیے 500 کلومیٹر کا سفر جانوروں پہ کر کے وہاں پہنچے ہیں، تاکہ بیچ میں سے ایک بندہ سکپ کر کے اپنی قوم کو میں ان کی سند چھوٹی کر دوں، 4 بندوں والی سند رہ جائے۔ اس کام کے لیے بھی انہوں نے سفر کیے ہیں، علم کو کمپائل کیا، علم کو جمع کیا، اور ان کا علم کمپریہنسو ہو گیا، جامعیت آ گئی۔ اپنی کتابوں کا نام جامع لکھتے ہیں، جامع ترمذی۔ جامع کا مطلب جس میں ہر چیپٹر میں ہر قسم کی حدیثیں موجود ہوں۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے، اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو آپ ان کے کتابوں میں لکھے ہوئے حالات پڑھیں، ان تمام محدثین کے، تمام فقہا کے، کہ کس کس کی سیرت میں ایک ہیڈنگ آتا ہے انہوں نے سفر کتنے کیے۔ تو جن لوگوں نے زیادہ سفر کیے انہوں نے زیادہ دور دراز سے علم لے لیا، جنہوں نے سفر نہیں کیے، کم سفر کیے، ان کا علم اتنا زیادہ محدود ہوتا رہا۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ احتیاط یہ کرتے تھے کہ لوگوں، آپ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہو، اس کے بارے میں کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہوتی، پھر ہم اندازہ یا اجتہاد یا قیاس، دوسرے مسائل سے اندازہ، اس کی مشابہت تلاش کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اگر ہمارے جواب کے مقابلے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مل جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا۔ یہ تقریباً تمام فقہا ان سے اس طرح کے جملے مختلف الفاظ میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی زیادہ سفر نہیں ہے۔ ان کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی، قاضی ابو یوسف، امام ظفر۔ فقہ کی کوئی کتاب کھول کر دیکھ لو، ہر صفحے پر تقریباً آپ کو یہ مل جائے گا کہ استاد کی شاگرد مخالفت کر رہے ہیں۔ آدھے سے زیادہ مسائل میں استاد کی مخالفت کی ہے، ان کی وصیت کے مطابق کہ میرے بعد اگر آپ کو اس مسئلے میں حدیث مل گئی تو آپ نے حدیث اور آیت کو لے لینا ہے اور میری بات کو چھوڑ دینا ہے۔ ان لوگوں کو جنت چاہیے تھی، ان کو اپنی پارٹی بنانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو بعد والوں لوگوں نے ان کے نام پر پارٹی بنا کر اس سے تعصب شروع کر دیا، ورنہ ان کا یہ مقصد تھوڑے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، پھر 3 صدی ہجری میں مختلف فقہا محدثین کے شاگرد، ان کو علاقے میں قضاء کا مرتبہ مل گیا۔ جیسے ابو یوسف جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ عباسی خلفاء کے قاضی القضات بن گئے۔
تو ظاہر سی بات ہے جب میں کسی قاضی میں کوئی چیف جسٹس بنوں گا تو میں چاہوں گا ماتحت بھی میری ذہن کے لوگ آئیں تاکہ اختلافات کم از کم ہوں۔ تو اس علاقے میں وہ فقہ زیادہ، وہ سوچ، وہ مکتبہ فکر، وہ زاویہ زیادہ معروف ہو گیا۔ جہاں جہاں وہ قاضی بنے وہاں وہاں وہ سوچ زیادہ ڈیولپ ہوئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے علاقے میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ترکی سے لے کر بلخ بخارا سے لے کر ہندوستان تک، بنگلہ دیش تک، یہاں زیادہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، مصر میں بھی، سوریہ میں بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایسٹ میں، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور افریقہ کے ممالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کلمہ پڑھیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 8-10 صدیاں مزید گزرنے کے باوجود، علم کے کمپائل اور ایک جگہ جمع ہو جانے کے باوجود ہم اس بات پر ضد کریں کہ نہیں، میں تو اپنے امام کی بات مانوں گا اگرچہ آیت اور حدیث اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں تھا۔ نیک نیتی کے ساتھ ان کے فرمودات کو جمع کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو کتاب و سنت کا میں مسئلہ نہ ملے اور اس کے سوچ کے زاویے اس طرف جائیں تو ان کو یہاں سے کچھ نہ کوئی رہنمائی مل جائے۔ اور پھر اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھل اس وقت تک نہ بیچے جائیں جب تک وہ پک نہ جائیں۔ باغ میں پھل لگا ہوا ہے، 1 سال کا ٹھیکہ جائز نہیں ہے، خالی زمین کا ٹھیکہ 10 سال کا بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن باغ جب پھل لگ جائے اور وہ بیماریوں سے بچ جائے اور بالکل کام آنے کے قریب آ جائے، اس وقت اس کو بیچنا جائز ہے۔ نہا عن بیع الثمر حتی تزہو، جب تک پک نہ جائے اس کو بیچو نہیں۔ پوچھا گیا کہ پکنے کی کیا علامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تحمار اور تصفار، یا سرخ ہو جائے یا پیلا ہو جائے۔ پورے درخت میں 2-4 دانے بھی ہو گئے تو اس کا مطلب اب آپ اس کو بیچ سکتے ہو۔ لیکن آج جو پھل درخت پر پیلا ہو جائے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ آم ہے جیسے، وہ اسی شہر میں چل سکتا ہے، کسی دوسرے شہر میں نہیں جا سکتا۔ دوسرے شہر میں اور دوسرے ملک میں وہ پھل جا سکتا ہے جو کچا توڑا جائے اور اس کو وہاں جا کر پکایا جائے۔ تو حالات بدلنے سے اب فقہ بدلنی پڑے گی۔ اس وقت یہ تھا کہ جب تک سرخ نہ ہو اس وقت تک بیچو نہیں، اور اب سرخ ہو گیا تو بیکار ہو گیا۔ اب اس کو سبز حالت میں جب تیار ہو چکا ہو مگر سبز ہو، اس وقت ہم کہیں کہ بیچنا جائز ہے۔ ایک لڑکی کی 2 لڑکیاں، ان کے سر جڑے ہوئے تھے، اخباروں میں آتے تھے، نوجوان ہو گئیں، وہ سر جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو اب پوچھ سکتا ہے کوئی کہ اب ان کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں واضح طور پر اس کا حکم تو نہیں ملے گا، علاقے کے لوگوں کو، علماء کو اجتہاد کر کے اس کا کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر تجوری سے پیسے نکلے تو ایسے چور کا ہاتھ کٹے گا۔ تو آج اگر کوئی کہے کہ میرے موبائل سے بیلنس چوری ہو گیا ہے تو کیا اس پر ہاتھ کٹنا ہے نہیں کٹنا؟ علماء کو بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں، آج ہیں، اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ نت نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے اور علماء ان پر اجتہاد کر کے جواب دیتے رہیں گے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
80 صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، پہلی صدی میں 100 سے پہلے 20 سال اور 150 150 میں فوت ہوئے ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں میرا دین وہ ہے جو فلاں فقیہ کی طرف سے آیا ہے، جو وہ نہیں فرماتے وہ میرا دین نہیں ہے، تو بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور ذرا بات تو سوچو کرتے کیا ہو کہ میں وہ دین قبول کروں گا جو اس چھنی سے چھن کر آتا ہے۔ اچھا تو باقی علماء ہیں، ان کی چھنی سے چھن کر آنے والا کیا ہے؟ بولے وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے۔ اچھا جب وہ بھی دین ہے تو یا تو کہو وہ دین نہیں، اور ان کا اس کا اختلاف بھی موجود ہے، تو پھر آپ تو 1/4 دین پر ہوئے نا، چوتھا حصہ دین کا ہوا آپ کے پاس۔ جب آپ ضد لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس چھنی سے نکل گیا صرف وہ دین میرا ہے، اور کسی کو میں دین نہیں مانتا، اور پھر آیت کے خلاف ہو اور فقہی مسائل آیات کے خلاف ہیں، بعض مسائل واضح قسم کی آیت کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف تو بہت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس زمانے میں علم کمپائل نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں سارا علم ایک جگہ جمع نہیں تھا، اور اگر میرے پاس وہ حدیث پہنچی ہے، ہو سکتا ہے میرے تک پہنچنے والا جو واسطہ ہے، ذریعہ ہے، جو آدمی ہے، وہ زیادہ حافظے کا پکا نہ ہو، یا اس کا دین اتنا اچھا نہ ہو، میں اس کی وجہ سے اس کو نہ قبول کروں، جبکہ وہ اوروں کے پاس حدیث کسی اور بندے کے ذریعے پہنچی ہے اور وہ آدمی اچھا ہے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے جن کی فقہ کی کوئی بات قرآن یا سنت کے خلاف ہو اس پر رد نہیں بنتا، ان کے 1000 عذر ہمارے پاس ہیں، اور اگر کوئی عذر بھی نہ ہو تو وہ جانے اور ان کا رب جانے، میں نے ان کا فیصلہ نہیں کرنا۔ لیکن مجھے یہ سوچنا ہے کہ جب میں نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو پھر میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے امام نے فرمایا ہے وہ دین ہے، وہ اگرچہ آیت کے خلاف ہو، اگرچہ حدیث کے خلاف ہو۔ کرخی اصول کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کل آیت او حدیث یخالف قول اصحابنا، جو آیت یا حدیث ہمارے فقہا کے خلاف ہو، یا اس کا معنی تبدیل کریں گے یا اس کو منسوخ قرار دیں گے، لیکن اپنے اماموں کی بات کو اٹل قرار دیں گے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور آج امت میں انتشار اور بگاڑ کی بنیاد یہ ہے، اگر ہم اس لیول پر آ جائیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام واجب الطاعت ہیں، ان کی بات کی مخالفت میں کسی سابقہ رسول کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ جائز ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سابقہ کسی رسول کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ تو جب رسول کی ماننا جائز نہیں تو امتی کی ان کی مخالفت میں ماننا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اپنی اصل پر آ جاؤ۔ کسی کا حنفی شافعی مالکی ہونا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ جب اپنے اس امام کے مخالفت میں کوئی دلیل آ جائے، آیت آ جائے، حدیث آ جائے، تو کم از کم اپنے نبی علیہ السلام کو اتنا تو مرتبہ دینا چاہیے کہ اپنے امام کی وہ والی بات نہ مانی جائے جو آیت یا حدیث کے خلاف۔ انتشار ختم ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے، بدو، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول ہمارا فیصلہ آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ لو، مجھے کوئی کہے کہ مولوی صاحب کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے مجھے غصہ آ جائے کہ تجھے مجھ پر اعتماد نہیں تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو۔ اس لیے سکھایا جاتا ہے لوگوں کو کہ جب فتویٰ پوچھنا ہو تو یہ صیغہ استعمال کرو، کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کی۔
یہ نہیں کہ کیا فرماتے ہیں رب اور اس کے رسول بیچ اس مسئلے کے، یہ نہیں، یہ بتاؤ کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے، یہ صیغہ بتایا جاتا ہے۔ اور وہ آ کر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اپنی بات حجت ہے، ان کو آ کر کہتا ہے جی اقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارا فیصلہ آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ قربان جاؤں آپ نے بالکل غصہ نہیں کیا، فرمایا لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا، بتاؤ کیا بات ہے۔ کہتا ہے حضرت یہ میرا بھائی، اس کے گھر میں میرا بیٹا مزدوری کرتا تھا، شیطان نے اس کے اور اس کی بیوی کے بیچ میں وہ تعلق جوڑ دیا، انہوں نے گناہ کر لیا۔ میں نے وہاں محلے سے پوچھا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے دو تو تیرے بچے کا گناہ دھل جائے گا۔ میں نے فدیہ دے دیا۔ پھر مجھے کسی اور نے کہا کہ یہ تو جواب ہی غلط ہے، اس کو تو 100 کوڑے لگنے چاہیے۔ تو جب اختلاف نظر آیا تو پھر میں آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں، اب آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اپنے علماء کی بھی اطاعت کرو، حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو۔ تو انہوں نے اپنے محلے سے پوچھا، ان کو 2 جواب ملے، وہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا تیری 100 بکریاں اور تیری لونڈی تو آئے گی واپس، جو تو نے فدیہ دی تھی واپس آئے گی، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے۔ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی، اس بچے کو 1 سال جلا وطن کرنا ہوگا۔ حضرت انیس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، فرمایا جاؤ انیس کل صبح جانا، اگر اس کی بیوی اعتراف کر لے تو اس کو پتھر مار مار کر رجم کر دینا۔ وہ گئے، اس نے اعتراف کر لیا، انہوں نے اس کو رجم کر دیا۔ تو عزیز بھائیوں، سادہ سی بات ہے یہ کہنا کہ جو مجتہد نہیں وہ مقلد ہوتا ہے، یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، اور چونکہ آپ لوگوں کی جو عوام ہے وہ مجتہد نہیں ہے، اس لیے وہ اہل حدیث نہیں کہلوا سکتے اور وہ کتاب و سنت پر عمل نہیں کر سکتے، ان کو مقلد ہی بننا پڑے گا۔ اور یہ کہنا کہ ہم سینہ چوڑا کر کے ہم ہیں مقلد، اور تانا دینا کہ تم ہو غیر مقلد، یہ ساری باتیں ان کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں جو آسمان سے آئے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، عام آدمی محلے سے مولوی صاحب سے پوچھ لے، حنفی ملے اس سے پوچھ لے، شافعی ملے اس سے پوچھ لے، عام آدمی ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرا اور وہ اس کا ہے، تو پھر تو بڑا چلاک ہے وہ عام آدمی ہے، پوچھے مسئلہ عمل کرے۔ غلط بیان ہوا تو مولوی صاحب ذمہ دار ہوگا، وہ عام آدمی ہے، اس نے عمل کر لیا۔ لیکن اگر اس کو یہ نظر آئے کہ یہ مسئلے میں اختلاف ہے، کچھ یوں کہہ رہا ہے کچھ یوں کہہ رہا ہے، تو اگر اس کو دین عزیز ہے، اگر دین کو وہ پریورٹی دیتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پوچھے مولوی صاحب آپ نے مجھے یہ مسئلہ یوں بتایا تھا اور فلاں بندہ یوں بتا رہا ہے، کچھ لکھ کر دے دو مجھے۔ وہ لکھ کر دے دے گا اپنی دلیل، اس کے پاس آ جاؤ، آپ نے اس کے برعکس بتایا ہے جبکہ یہ دلیل تو کچھ اور کہتی ہے، مولوی صاحب نے مجھے یوں بتایا ہے۔ وہ اس کے نیچے کچھ تو لکھے گا نا کہ یہ ضعیف ہے یا اس طرح ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی، آپ واپس پہلے کے پاس آ جاؤ، جو آپ نے جو دلیل دی تھی اس میں تو یہ نکلا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ آ جائے گی کہ ایک کا پارا چڑھتا جا رہا ہے اور دوسرا بڑا کول ہو کر آپ کی بات کا صحیح طریقے سے جواب دے رہا ہے۔
عام آدمی دلیل کی چھان پھٹک تو نہیں کر سکتا، مگر وہ پارا تو چیک کر سکتا ہے. ہاں اتنی تو سمجھ آ جاتی ہے نا، تو حق تک پہنچ جائے گا، سمجھ آ جائے گی اس کو. ایک بھنڈی خریدنے کے لیے 3-4 دکانیں دیکھتے ہو جس کی ایکسپائری 24 گھنٹے بھی نہیں ہوتی. یہ تمہارے دین کا مسئلہ ہے. لاکھ نیکیاں کر لو، جب آپ کا خط سیدھا نہیں ہے، جب آپ کی سمت درست نہیں ہے، کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. تو عزیز بھائیو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عذر نہیں چلے گا، رب ذوالجلال کے دربار میں یہ عذر نہیں چلے گا. جی میں تو سادہ مسلمان تھا، آنکھیں میری بند تھیں، مولوی صاحب کے کندھے پہ میرا ہاتھ تھا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جتنی چلاکی تیری ہٹی دکان پر ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ سمجھداری استعمال کرنے کی ضرورت ہے دین کے معاملے میں. ہٹی دکان کی کو ترجیح کم دو، اللہ کے دین کو زیادہ ترجیح دو. تو اس زمانے میں جب ان کو اختلاف نظر آیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. ہمیں آج اگر نظر آتا ہے تو ہم چکر لگا لیں، 2-1 پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور اگر یہ قاعدہ کہ یا ایک مقلد ہوتا ہے اور ایک مجتہد ہی ہوتا ہے، تو کیا جتنے مدارس میں لوگ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مجتہد ہوں؟ اگر مجتہد ہیں تو پھر مقلد نہیں ہو سکتے، اور اگر مجتہد نہیں ہیں تو مفتی لکھنا جائز نہیں. جائز نہیں. تو تم مجتہد نہیں تو کس منہ سے فتویٰ دیتا ہے؟ تو مقلد ہے، تیرا حق نہیں کہ تو فتویٰ دے. اس لیے عزیز بھائیو، یہ بحثیں کام کی نہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ترجیح دینی ہے، جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، اس کی ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور فرما برداری ہے. اور وہ اسٹو میں رہتا ہے کہ مجھے ان کی بات مل جائے. آج اللہ کا فضل ہے، ہم ایسے زمانے میں زندہ ہیں کہ جس میں ہر چیز کا ترجمہ اردو میں مل جاتا ہے، انگلش میں مل جاتا ہے. ایک اندھیر نگری کا زمانہ تھا جو کئی صدیوں پر محیط تھا. عوام فارسی جانتی ہے اور کتاب و سنت کا ترجمہ فارسی میں نہیں ہے. عوام انگریزی جانتی ہے اور ان کو کوئی کتاب میسر نہیں، علماء میسر نہیں. آج اللہ کا فضل ہے، انٹرنیٹ نے دنیا کو اکٹھا کر دیا ہے اور ہر جگہ سے پوچھا جا سکتا ہے، ہر چیز کے ترجمے اویلیبل ہیں. اپنی ہوشیاری، چالاکی، ذہانت کو اللہ کا دین سمجھنے، اپنا خط سیدھا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے، سمجھنے، عمل کی کوشش کرنے کے لیے استعمال کرو. یہ دین ہمارے کام آئے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جس جگہ ہم اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہیں، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی جنتے ہیں، وہ بھی کماتے ہیں، ان کے بھی چھوٹے موٹے گھر ہیں. یہ کام کوئی بڑا کام نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ ہم انسان بنیں اور اللہ کے دین کو سمجھیں اور خود محنت کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. جہاں سمجھ نہ آئے وہاں علماء سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہمیں حق ملے گا اور اس حق پر جو بھی نیکی کی گئی ہوگی قبول ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.